اور دوسرے ہیں بابا رتن ہندی، بہت مشہور ہے بابا رتن ہندی۔ یہ بھٹنڈا ایک جگہ پنجاب میں، وہاں کے رہنے والے تھے۔ اللہ نے ان کو 700 سال کی عمر عطا فرمائی تھی۔ کتنے سال؟ بابا رتن ہندی کی عمر کتنے ہیں؟ 700 سال۔ 700 سال اللہ نے عمر عطا فرمائی۔ حضور کے صحابہ میں سب سے زیادہ طویل عمر پانے والے بابا رتن ہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ آپ جب ایمان لے آئے، مسلمان ہوئے تھے، تو آپ کے چاہنے والے جب آپ ہندوستان لوٹ آئے تھے تو کچھ لوگوں نے آپ سے ایمان لانے کا واقعہ پوچھا تھا کہ آپ کس طرح ایمان لے آئے؟ بابا رتن ہندی کس طرح ایمان لے آئے؟ تو پھر بابا رتن ہندی اپنے ایمان لانے کے واقعہ خود بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ملک شام جاتا تھا تجارت کے لیے، مکہ مکرمہ ہو کر کے ملک شام جاتا تھا۔ تو ایک دن کی بات میں وہ کہتے ہیں کہ میں تجارت سامان لے کر میں مکہ مکرمہ سے ہوتے ہوئے ملک شام کی طرف روانہ ہوا تھا کہ مکہ مکرمہ کے تھوڑی دوری پر ایک چراگاہ جہاں لوگ بکریاں چراتے تھے، زیادہ ہریالی ہوتی تھی، لوگ بکریاں چراتے تھے۔ تو بابا رتن ہندی کہتے ہیں کہ میری کچھ عمر اس وقت جوانی کی تھی، میں جوان تھا، جوانی کی عمر تھی، میں تجارت کے لیے جا رہا تھا۔ تو مکہ مکرمہ سے تھوڑی دور پہلے اس دن تیز بارش ہوئی۔ جب تیز بارش ہوئی تو پہاڑوں کا پانی جب جمع ہوتا ہے نا تو نالی کی شکل میں بہنا شروع ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھے ہوں گے پہاڑ میں پانی گرے تو وہ سب جمع ہو کے نالی کی شکل میں بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بابا رتن ہندی کہتے ہیں کہ میں جب وہاں پہنچا تو ایک خوبصورت بچہ، معصوم سا چہرے والا، خوبصورت چہرہ والا خوبصورت بچہ، جس کا چہرہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ 14ویں رات میں چاند کی طرح چمک رہا، خوبصورت چہرے والا، وہ کھڑا تھا وہ نالے کے اس پار ایک لکڑی کے لے کر کے، ایک عصا کو لے کر کے۔ ان کی جو بکریاں تھیں وہ چھلانگ لگا کر کے پار ہو گئی۔ تو بابا رتن ہندی کہتے ہیں کہ میں نے اس بچے سے پوچھا، وہ چونکہ عربی بولنے والے تھے، میں ہندی بولنے والا تھا، لیکن میں چونکہ عرب میں آنا جانا میرا تھا تو میں کچھ جملوں کو سمجھتا تھا، عربی کے بول تو نہیں سکتا تھا لیکن کچھ باتوں کو میں اکثر میں تجارت کے لیے جاتے آتے رہتا تھا تو مجھے سمجھ میں آتا تھا کچھ جملے۔ تو بابا رتن ہندی کہتے ہیں میری جوانی کی عمر تھی، وہ بچہ چھوٹا تھا، بڑا معصوم سا چہرے والا، خوبصورت چہرے والا، پانی کے نالے کے اس کنارے پر کھڑا تھا، بکریاں چلے گئی کود کے۔ تو میں نے ان کو پوچھا کہ آپ کو پار کرنا ہے نالا؟ تو انہوں نے سر کو ہلایا، یعنی اشارہ کیا کہ ہاں مجھے پار کرنا ہے۔ تو بابا رتن ہندی کہتے ہیں کہ میں نے اس کو اپنے کندھے پہ اٹھایا، پیار کیا، اور پھر میں نے نا اس کو نالا پار کرا دیا۔ جب میں نے اس خوبصورت سے بچے کو، معصوم سے بچے کو نالا پار کرا دیا تو بابا رتن ہندی کہتے ہیں کہ اس بچے نے مجھے دعائیں دی، اللہ تیری عمر دراز کرے، اللہ تیری عمر دراز کرے۔ یہ دعا، یہ لفظ بابا رتن ہندی کہتے ہیں اس معصوم سے خوبصورت سے بچے نے اس جملے کو 7 مرتبہ دہرایا۔ کتنے مرتبہ؟ 7 مرتبہ دہرایا، اللہ تیری عمر دراز کرے، اللہ تیری عمر دراز کرے، اللہ تیری عمر دراز کرے۔ بہرحال بابا رتن ہندی کہتے ہیں میں چلا گیا، وہ چلے گئے، میں ہوتا گیا اس واقعے کو گزرے ہوئے قریباً 50 سال سے بھی قریب 50 سال کا عرصہ گزر گیا۔ بابا رتن ہندی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایسے ہی نا تجارت کے لیے واپس آ رہا تھا اپنے ملک کی طرف، تو ایک جگہ تمام قافلے والے تھے، ہم پڑاؤ کیے تو باری لگی ہوئی ہوتی تھی کہ آج جاگ کر قافلے کی پہرا دیری دینے کی باری ہے، کل کوئی اور دیتے تھے، پرسوں کوئی اور دیتے تھے۔ تو بابا رتن ہندی کہتے ہیں کہ اتفاق سے اس رات جاگنے کی باری میری تھی، سارے قافلے والے سو رہے تھے، 14ویں رات کا چاند آسمان پر پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ بابا رتن ہندی کہتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ اچانک چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور 1-2 گھنٹے نہیں کئی گھنٹوں تک وہ چاند 2 ٹکڑوں میں ہی رہا۔ بابا رتن ہندی کہتے ہیں کہ میں پریشان، میں حیران کہ یہ واقعہ ہوا کیسے، یہ کہاں کا واقعہ ہے، المختصر کرتا ہوا چلوں۔ بابا رتن ہندی کہتے ہیں میں جدھر بھی جاتا تھا تجارت کے لیے، جو بھی لوگ مجھ سے ملتے تھے میں اس واقعے کے تعلق سے پوچھتے رہتا تھا لیکن مجھے کوئی جواب نہ ملا۔ ایک دن عرب کے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، ان لوگوں سے جب اس واقعے کے بارے میں نے پتہ کیا تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہاں ہمارے ملک عرب میں، ہمارے ملک عرب کے مکے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کا ایک شخص ہے جس سے لوگوں نے جب مطالبہ کیا چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا تو انہوں نے چاند کو انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے کر کے دکھایا ہم لوگوں کو۔ بابا رتن ہندی کہتے ہیں کہ مجھے ملاقات کی شوق پیدا ہوا، میں نے سوچا کہ اس نوجوان سے، اس شخص سے مجھے ضرور ملنا چاہیے۔
جس نے چاند کو دو ٹکڑے کیے ہیں۔ بابا رتن ہندی کہتے ہیں میں کچھ سالوں میں سامان سفر باندھا اور سفر کرتے کرتے میں مکہ المکرمہ پہنچا۔ جب میں مکہ المکرمہ پہنچا تو بابا رتن ہندی کہتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ تو یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے ہیں، مکہ میں تو ہے نہیں، مدینہ چلے گئے ہیں۔ بابا رتن ہندی کہتے ہیں کہ میں پھر وہاں سے مکہ سے پھر سفر کیا، میں مدینہ منورہ پہنچا۔ جب میں شہر مدینہ پہنچا تو پھر میں نے لوگوں سے اس تعلق سے پتہ کیا تو کسی نے مجھے بتایا کہ وہ مسجد ہے اور اس مسجد کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بابا رتن ہندی کہتے ہیں کہ میں جب مسجد میں داخل ہوا، مسجد نبوی میں صحابہ کرام کی جھرمٹ تھی۔ صحابہ کرام کی جھرمٹ کے بیچ میں وہ نورانی چہرے والا پھر سے مجھے نظر آیا، وہی خوبصورت چہرہ اب جو ہے جوانی کے شباب میں، اور وہ چاند سا چہرہ اور چمک رہا تھا۔ بابا رتن ہندی کہتے ہیں میں گیا اور جا کر میں نے کہا کہ میں نے آپ کی نبوت کا شہرت سن کر آیا ہے، آپ کی نبوت کا شہرت سن کر آیا ہوں میں، اگر آپ نبی ہیں تو مجھے بھی کوئی ایک معجزہ دکھا دیں۔ بابا رتن ہندی کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، میں نے آپ کی نبوت کا شہرت سن کر یہاں تک پہنچا ہے، آپ مجھے بھی ایک کوئی معجزہ دکھا دیں۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بابا رتن ہندی کیا تیرے لیے معجزہ کافی نہیں ہے کہ جب تو نے مجھے بچپن میں کندھے پر اٹھایا تھا اور میں نے تجھے دعائیں دی تھی، کیا وہ معجزہ کافی نہیں ہے؟ کیا معجزہ کافی نہیں کہ بچپن میں جب تو نے مجھے کندھے پہ اٹھایا تھا، میں نے تجھے دعائیں دی تھی، اللہ تیری عمر دراز کرے، اللہ تیری عمر دراز کرے، کیا معجزہ کافی نہیں ہے؟ بابا رتن ہندی حضور کے قدموں پر گر جاتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ بابا رتن ہندی 15 دن حضور کے پاس رہے، ایک جنگ میں بھی شامل ہوئے، پھر وہاں سے وہ ریٹرن ہو کر جو ہندوستان میں آئے ہیں۔ بابا رتن ہندی فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے اس دن 7 مرتبہ دعائیں دی تھی، اللہ تیری عمر کو دراز کرے، اللہ تیری عمر کو دراز کرے۔ میں نے کندھے کو اٹھا کر نالا پار کرایا تھا، حضور کے بچپن کا زمانہ تھا، کندھے کو اٹھا کے نالا پار کرایا تھا، حضور خوش ہو کر مجھے دعائیں دی کہ 7 مرتبہ وہ جملے کو حضور نے دہرایا تھا۔ اللہ نے ہر جملے کے بدلے میں، ہر ایک دعا کے بدلے میں اللہ نے میری عمر کو 100 سال بڑھا دیا ہے، اور اس لیے اللہ نے مجھے 700 سال کی عمر عطا کی۔ بابا رتن ہندی کو حضور نے دعا دی تھی خوش ہو کر۔ اس لیے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، حضور کو خوش کرنے کی کوشش کرو، جس طرح سے بھی ہو حضور کو خوش کرنے کی کوشش کرو۔ کبھی ایسا آ جائے موقع کہ حضور خوش ہو کر کہہ دے جہاں میرے امت اللہ تجھے سلامت رکھے، ہے نا، پھر سوچ لو کہ پھر ہمارا قسمت کا ستارہ اس دن کہاں پہ ہوگا۔ حضور جس دن ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔